شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت ہی عمدہ کلام ہو رہا ہے آج نمود و نمائش کے حوالے سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفاخر منصبی ہو یا رعونت نسبی ہو، یہ قبل از اسلام بھی دیکھی گئی، اس کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد بھی مفتی صاحب نے جیسے فرمایا۔ لیکن ہم عہد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ امیر المومنین ہیں، درخت کے نیچے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ ڈیلیگیشن جب آتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا ملنے کے لیے کہ یہ امیر المومنین ہے۔ تو یہ کردار ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور یہ حضور کی تعلیمات کا روشن عکس ہے۔ لیکن مفتی صاحب، مفتی ارشاد سعیدی صاحب، اگر نمود و نمائش کسی معاشرے میں عام ہو جائے، اور جیسے کہ ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے ہو رہی ہے، تو کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے کچھ اثرات تو دینی اعتبار سے ہم پہلے لے لیں۔ دینی اعتبار سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں گے اور اس میں نمود و نمائش مقصود ہوگی، ریاکاری مقصود ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کے اجر سے محروم فرما دیتا ہے۔ لہٰذا عمل کیا، محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، اور عین ممکن ہے مالی عبادت تھی تو مال بھی خرچ کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے اجر سے محروم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اجر سے جہاں محروم ہوئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھی محرومی اسی کا نتیجہ نکلی، اور اللہ رب العزت کا نہ قرب عطا ہوا نہ اس کی رضا حاصل ہوئی۔ تو یہ تو اس کا دینی نقصان ہوا، اور اس کے یہ اثرات ہوئے، منفی اثرات دینی اعتبار سے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نمود و نمائش ایک ایسے کمپٹیشن کو جنم دیتا ہے، ایک ایسے مقابلے اور مسابقت بازی کو جنم دیتا ہے کہ جس میں پھر بہت سارے لوگ حلال اور حرام میں فرق کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان کی ڈیسٹینیشن ہو جاتی ہے کہ فلاں کے پاس یہ ہے، لہٰذا میں نے بھی اس منزل تک پہنچنا ہے، میں نے بھی اسے حاصل کرنا ہے۔ اس نمود و نمائش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گلیمر ہے، یہ اس کے تعلقات ہیں، یہ اس کے پاس سہولیات ہیں، ایسا گھر ہے، ایسی گاڑی ہے، ایسی مراعات ہیں اس کے پاس۔ جب وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جائز و ناجائز ہر قسم کے ذرائع استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو جب وہ پھر حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھیں گے، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں رکھیں گے، تو اس معاشرے کے اندر جو کمپٹیشن پیدا ہوگا وہ کمپٹیشن پھر نیکی کا نہیں ہوگا، وہ پھر بدی اور برائی کا ہوگا۔ جو پھر مقصود بدل گیا، پھر مقصود نہ تو اللہ کی رضا رہی، نہ ہی مقصود رہا یہ کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھنا ہے، مقصود ہو گیا یہ کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے اور فلاں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ پھر اس معاشرے کے اندر حلال و حرام کے ذرائع میں فرق کرنا، تمیز کرنا مٹا دیتی ہے۔ ایک اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نمود و نمائش معاشرے کے اندر تکبر کو فروغ دیتا ہے۔ نمود و نمائش کے اندر فخر ہوتا ہے، اور فخر پیدا ہوتا ہے اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان غیر محسوس انداز میں نادانستہ طور پر فخر اور غرور کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ فخر اور غرور کے اندر مبتلا ہو کر پھر عاجزی انکساری سے محروم ہو جائیں گے، اخلاص سے محروم ہو جائیں گے، للہیت سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نمود و نمائش کے اندر اس قدر مبتلا ہو گیا، تو پھر اس معاشرے کے اندر سے آپ کو سنسیریٹی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اخلاص بھی ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، للہیت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ جو ہمدردی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت ہے وہ ظاہری طور پر لین دین تو ہوگا، عین ممکن ہے احسان بھی ہو رہا ہو، مال بھی دیا جا رہا ہو، مگر اس کے پیچھے جو وہ احساس اور جذبات تھے اخلاص پر مبنی، وہ ناپید ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کی جگہ پر پھر وہ تقاضے شکرانہ ادا کرنے کے لیے تقاضے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جس کا نقشہ کھینچا قبلہ مفتی صاحب نے، اب ہم اس طرح تو تصویر کشی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ سارا پھر وہ تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے، مطالبات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے، ایک خرابی کئی خرابیوں کو جنم دیتی ہے، اور یہ ایک شے ہے اگر اس میں انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنا علاج نہ کرے تو وہ پورے معاشرے کو کئی جہتوں سے وبال کا شکار کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گرد و پیش کا، اپنے اہل و عیال کا، ہمارے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے وہاں تک اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں نمود و نمائش پائی جا رہی ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور اس کی جگہ پر اپنے دلوں کو اللہ کی رضا پر راضی رکھتے ہوئے اخلاص کی طرف لے کر آئیں، نہ تو معاشرے میں احساس محرومیوں کو بڑھانے کا سبب بنے، نہ ہی معاشرے کے اندر
ایک ناجائز کمپٹیشن کو فروغ دینے کا سبب بنے، اور نہ ہی معاشرے کے اندر تکبر، غرور یا اس جیسی منفی اثرات کو بڑھانے کا سبب بنے، بلکہ جہاں تک ہو سکے خیر کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور اس کے اندر اخلاص اور الہیت کو لے کر واہ آئیں۔ واہ، حضرت اعظم چشتی نے کہا تھا کہ انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو۔ لیکن آج چونکہ ہر فرد اس بات کی کوشش کر رہا ہے خود نمائی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا گزشتہ جواب میں بڑی اچھی بات، بچوں پر اس کے کیا اثرات، چونکہ جب بچہ ایسی کسی چھتری کے نیچے پروان چڑھے گا جس میں خود نمائی ہو یا نمود و نمائش ہو، والدین صاحبزادہ کہیں گے اس کو، تو کیا وہ بڑا ہو کے انسان کو انسان سمجھے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، یہ چھوٹوں پر شفقت کرے گا، یا پھر جس انداز میں اس کی تربیت ہو رہی ہے وہ ایک معاشرے کا بہتر انسان تو نہیں ثابت ہوگا؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر والدین کے اندر یہ منفی جذبات موجود ہوتے ہیں تو اولاد کے اندر بھی یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پھر جو بچے ہوتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی شان و شوکت کو ظاہر کریں، اور جو ہے اب غلط چیزوں کو اپنے سے منسوب کر لیں۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیسے دیے، وہ لانڈی سے گلشن میں آ گیا، اور اب کوئی پرانا بندہ اسے پرانا رشتہ دار ملا تو وہ کہے گا ہم تو پیدائشی گلشن میں ہی رہتے ہیں۔ یعنی اس اپنے پرانے ٹھکانے کو، اپنی پرانی جگہ کو اوور نائٹ چینج کی وجہ سے وہ تسلیم کرنا اس کا دل قبول نہیں کرتا، اور اس کے لیے وہ جھوٹ بولے گا، وہ غلط بیانیاں لوگوں کے سامنے کرے گا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے بچپن سے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ آج کل نوجوانوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، بلکہ نوجوان تو کیا، بعض دینی مزاج کے لوگ بھی نیکی کر دریا میں ڈال، یہ تو ہم پہلے سنا کرتے تھے، اب یہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ یعنی اگر اچھا ہے۔ مقدس مقامات کا پہ جانے کا موقع بھی مل میڈیا میں ذریعہ بن گیا گیا، تھا۔ موقع بھی مل گیا، تو آپ ان یادگاروں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، نہ کہ پہلے ویزے کی تصویر لگاتے ہیں حضرت والا، اس کے بعد جناب پھر احرام، ہاں احرام باندھ رہے ہیں تو تصویر جا رہی ہے، اور اس کے بعد بورڈنگ پاس بھی لگا دیتے ہیں بعض پھر لوگ۔ کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، اور پھر شیطان انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ الفاظ تو عاجزی والے استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کبر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو نمائش کر رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ کا کرم ہے، ہر سال ماہ رمضان میں فقیر کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری مل جاتی ہے، بس بلاوا آ جاتا ہے، ہمارے اپنے پاس کیا میں ہے، ابھی آیا ہوں بس۔ جی، اور وہ اسی طریقے سے 7 عمرے کیے، 8 عمرے کیے، کتنے کیے، اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، بے شک نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جاں۔ ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا اور اب لوگوں کا کیا طریقہ ہے۔ مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے ایسے ویڈیوز دیکھ کے، بلکہ میں تو اپنی طور پہ کوشش کرتا ہوں جو مجھے اس طرح کا بندہ نظر آتا ہے فیس بک پہ میں اسے بلاک کر دیتا ہوں کہ بھئی مجھے آئندہ اس کی پوسٹیں نہیں دیکھنی، کہ حضرت جا رہے ہیں، ساتھ ایک کیمرہ مین کو لیا ہوا ہے کہ وہ تمام کیفیات، وہ تمام جذبات آن ایئر کرنا، اور لوگوں کے اندر اس سے کوئی خاص اچھا امپریشن قائم نہیں ہوتا۔ دوسرے لوگوں کے اندر، نوجوانوں کو آپ کیا تربیت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ سجدے کی بھی تصویر ہوگی، رکوع کی بھی تصویر ہوگی، قیام کی بھی تصویر ہوگی، اور یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو دور کر رہی ہیں۔ اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور جو ہم دینی کام کریں اس کا عوض دنیا والوں سے نہ لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ دنیا والے تم سے کسی صورت راضی نہیں ہوں گے، اور تمہاری تھوڑی سی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس لیے ہر عمل اس کے لیے کرو، تبھی تم دارین کی سعادتیں حاصل کر سکو گے۔ ہمارے اسلاف کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک مرتبہ ایک بوتل میں تیل لینے کے لیے گئے، تو دکاندار سے کہا کہ اس بوتل میں تیل بھر دو، کتنے کا ہے؟ تو دکاندار نے کہا 5 آنے کا ہے، لیکن میں آپ کو 3 آنے کا دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پوچھا کہ بھائی مجھے 3 آنے کا کیوں دے رہے ہو؟ آپ عالم دین ہے نا اس لیے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسے 5 آنے دیے، اس نے کہا میں نے تو 3 آنے کہے، کہنے لگے میں اپنا علم اور مقام 2 آنے میں نہیں بیچ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو والی شہر ان کے پاس آیا، والی مکہ، اور اس نے کہا کہ حضور آپ مجھ سے کیا مانگیں گے، آپ کیا چیز چاہیں گے میں آپ کو عطا کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس عظیم بارگاہ میں اس وقت ہوں، رب کریم کے گھر میں ہوں، تو مجھے تم سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا اچھا آپ باہر آئیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ جیسے ہی باہر گئے پوچھا تو عبداللہ سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ دینی دے سکتے ہو اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ دین تو آپ کے پاس ہے، میں دنیا کے اعتبار سے آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہوں۔ تو عبداللہ سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آنے والوں کی تربیت کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی برکت سے
مجھے دنیا کی بھی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما دیا, تم اس کو دو جس کو دنیا کی ضرورت ہو, میرے پاس سب کچھ ہے. تو بچوں کو اسلاف کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے, بہتر تربیت کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال. گزشتہ دنوں یہ سننے میں آیا, لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بس اس 2 مہینے میں سرکار نے مجھے 2 مرتبہ بلوا لیا, 3 مرتبہ. اس میں بھی جو دکھاوا ہے, جو اس کے اندر ایک نمود و نمائش کا پہلو ہے, اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ باقاعدہ سوشل میڈیا ٹیم چل رہی ہے جناب, کہ کہاں سجدہ ہو رہا ہے, کہاں پر. تو حضرت اگر اس قسم کی عبادت ہے یا حاضری اور حضوری کے معاملات ہیں, وہ کتنا متاثر ہوتے ہیں نمود و نمائش سے اور ریاکاری سے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک شخص کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے اور اس کو نمایاں کیا جاتا ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر, تو یہ دوسرے کی ترغیب کا سبب بنتا ہے. بالکل ایسا ہی. اگر وہ پیر ہے تو دوسرا پیر اپنے مریدوں کو کہتا ہے کمبختو نکمو, وہ دیکھو یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حضور فکر مت کریں, اب 3 HD کیمراز آپ کے 3 طرف ہوں گے. اسی طریقے سے ہر ایک جو ہے وہ ترغیب پا کے. اب جیسے یہ 12ویں شریف کا معاملہ ہے, اگر آپ لائٹنگ کرتے ہیں, سجاتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن جب یہ مقابلے بازی پر آ جائیں کہ جی فلاں کو ایوارڈ مل گیا اچھا سجانے کے اوپر, کپ مل گیا ہے, تو پھر اگلی دفعہ ہمارا دیکھیں. ایک نے 15 پاؤنڈ کا کیک, تو اس نے کہا میں 1000 پاؤنڈ کا کر لوں گا. اس نے کہا اچھا تو ہم 10,000 پاؤنڈ کا کر لیں گے. یہ جو چیزیں چل گئی ہیں, دکھاوا, نمائش, ہر چیز کے اندر, اس نے وہی بات ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ اخلاص کو تباہ کر دیا. ہر چیز کو دنیا میں کیش کر لو. چودھری صاحب چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں, ہر ایک آ کے تعریفیں کر, حضور کیا کام کیا آپ نے, کمال کر دیا آپ نے. تو وہ دل میں کہتا ہے اسی لیے تو کام کیا تھا, وہی دنیا میں جزا مل گئی, جزا مل گئی اس کو. پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ آخرت میں تہی دامن جب وہاں پہنچیں گے تو بہت برا ہوگا. اب ہمیں کسی کو دیکھ کے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم علماء ہیں, یا ہم چونکہ دینی علوم ظاہری باطنی پڑھتے ہیں, تو ہمارے لیے شریعت نے روا رکھا ہے اصلاح کی قصد سے کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا. لیکن یقین کے درجے تک ہم اس کو نہیں پہنچنے دیتے اصلاح کے لیے. لیکن پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ بدگمان تو ہوں. میں عوام الناس سے گزارش کر رہا ہوں, اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آپ اس سے بدگمان نہ ہوں, آپ اپنا احتساب کریں. ہم میں سے ہر ایک اپنا احتساب کرے. ہر ایک ایسے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کردار, ارے جی فلاں کو دیکھو ایسا کرتے ہیں. ہم نے 50 بچوں کی شادی کی ہے, آج تک کسی کو نہیں بتایا. کسی کو نہیں بتایا, اور ابھی بتا رہا ہے, اور بتائیے گا بھی نہیں کسی. ارے بھائی یعنی اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں, شاید وہ اپنے باطنی ان کوتاہیوں, کمیوں, خطاؤں, خرابیوں, نقائص کو خود پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. وہ پپو بن رہے ہوتے ہیں, اور لیکن پپو پان والا بن نہیں پاتے ہوتے ہیں وہ تقریباً. بس وہ ڈیڑھ ہوشیاری کیا حضرت, یہ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے ان سے بالکل. تو حتی الامکان اپنے نیک عمل کو چھپایا جائے. اگر خود ہی ظاہر ہو جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ظاہر ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے, وہ ایک اللہ کا انعام ہے کہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا چاہا, خوشی پیدا ہو گئی, از خود کوشش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ناظرین محترم, آج کی جو گفتگو ہے, آج کا جو آپ تک یہ مواد پہنچ رہا ہے نمود و نمائش کے حوالے سے, اس کی مذمت میں, تو یہ چیز سننا ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام نظر آ رہی ہے. ہر شعبے کی ہم بات کریں گے تو اس میں نمود و نمائش بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے. بچہ جو ہے نا, وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے. کہ پہلے کسی ٹی وی چینل پر کوئی آ جاتا تھا, اب ہر ٹی وی چینل گھر کے اندر موجود ہے. وہ جو چاہتا ہے اپنا ریکارڈ کرتا ہے, سوشل میڈیا پر عام کر دیتا ہے. اسے اس بات کا بالکل وہ نہیں ہوتا, لحاظ نہیں ہوتا کہ یہ کانٹینٹ کیا نشر کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں بھی. کسی سرکاری ادارے پر جب ہم نے آڈیشن دیا تو اس پر باقاعدہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ آپ کا یہ انداز جو ہے نشریاتی تقاضوں کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے. آڈیشن کلیئر ہو جاتا تھا تو ہو جاتا تھا. تو آج کوئی اس کے آداب نظر نہیں آ رہے, کوئی قواعد و ضوابط نظر نہیں آ رہے. جو جیسا چاہ رہا ہے اس طرح اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے. بہرحال وہ بھی خود نمائی کا ایک پہلو نظر آتا ہے اس میں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.